قرآن ایسی کتاب ہے جو انسان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید پر جب ہم عمل کریں گے، قرآنی تعلیمات کے مطابق ہم اپنے معاشرے کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے، ہمارے گھر کا جو ماحول ہے اگر وہ قرآنی سانچے میں ہوگا، تب جا کر کے ہمارا ایمان متزلزل نہیں ہوگا، ہمارا ایمان ڈگمگائے گا نہیں۔ حالات چاہے جیسے بھی آئے، قرآنی تعلیمات پر جب ہم عمل کریں گے تو حالات کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ صحابہ کرام کا اسوہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ لوگوں نے کہا الذين قال لهم الناس، لوگوں نے ان سے کہا کہ دیکھو قبیلہ حوازن، قریش کا قبیلہ، قبیلہ غطفان، طائف کے لوگ تمہارے خلاف آ کھڑے ہوئے ہیں، تم کو مٹانے کے در پہ ہیں، فخشوهم، ان سے ڈرو، ایمان سے پھر جاؤ، ان کے تلوے چاٹو، اپنے ایمان کا سودا کرو۔ انہوں نے کیا کہا؟ الذین قال لهم الناس ان الناس فخشوهم فزادهم ایمانا۔ ایسے حالات آئے تو ان کے ایمان اور بڑھ گئے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تھا، قرآنی تعلیمات کو انہوں نے پڑھا تھا، قرآنی تعلیمات پر انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ ہم اور آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور جب ہم پڑھیں گے تو قرآن میں دو تین اہم باتیں ہم کو ملیں گی۔ ایک بات تو یہ کہ صحابہ کرام نے جس طرح دین اسلام پر عمل کیا اور پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام جو اس دنیا میں آئے ان کو جس قدر آزمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، ان کی سیرت جب ہم قرآن مجید میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہر ایک کے لیے ہمت ہے، حوصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین ولی و کارساز ہے۔ اور جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں اور جب آپ کا مقابلہ جادوگروں سے ہوتا ہے تو ان جادوگروں نے جب ایمان قبول کیا ان کی سیرت کو پڑھیے، وہاں سے دیکھیے کہ ایمانی قوت کس قدر ہمیں ملتی ہے۔ ایمان پر جمنے اور ڈٹنے کے لیے ہمارے لیے کتنے سامان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مہیا کر رکھے۔ جادوگروں نے فرعون سے کیا کہا؟ قالوا لن نؤثرک، ہم تمہاری باتوں کو ترجیح نہیں دیتے، ہم تو اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور تم نے جو ہمیں جادو کرنے پر مجبور کیا اس گناہ سے بھی ہم تائب ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگتے ہیں، ہم تمہاری باتوں کو ترجیح نہیں دیتے۔ تم زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو تو اسی دنیا میں ہمیں سزا دے سکتے ہو۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمت سے کٹوا دیں گے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور ہم تم کو کھجور کے تنوں میں سولی چڑھا دیں گے اگر تم ایمان سے دستبردار نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہ کہا تم زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں یہ کر سکتے ہو، تم ہماری دنیا کو بگاڑ سکتے ہو، لیکن آخرت تو ہمارے لیے سدا بہار۔ ہم نے تو اپنی آخرت بنا لی ہے ایمان قبول کر کے۔ بہت ساری نصیحتیں قرآن مجید میں ہیں، بس ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت پر عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا۔ اگر ہم حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، حالات چاہے جیسے بھی ہو، ایسے حالات میں اگر ہم ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے حالات کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم آپس میں بٹے رہیں گے، ہمارے دل آپس میں پھٹے رہیں گے تو پھر ہم حالات کا کیسے مقابلہ
اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ ہم اگر اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کر کے بہت سی قومیں بلند ہوئی، عروج کے مقام کو چھو لی، وَيَذَرُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت سے لوگ اسی کتاب کی وجہ سے اسی کتاب پر عمل نہ کر کے اس کتاب کو پس پشت ڈال کر کے ذلیل و خوار ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی کامیابی کا جو راز رکھا ہے وہ کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ